بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چچا جان ہماری باری نہیں آئے گی؟ امام نے کہا قاسم علی اصغر بھی شہید ہوں گے، بنی ہاشم کا خون تھا، برداشت نہ کر پایا، کہا چچا کیا یہ ظالم خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ امام نے گریا، کھل کے کیجئے گا، امام حسن کی نشانی ہے یہ۔ امام نے پوچھا جناب قاسم سے، قاسم موت آپ کے لیے کیا ہے؟ پوچھنے والا امام ہے، بتانے والا امام کا بیٹا ہے۔ کہا چچا جان موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ کیوں عزیزان محترم؟ کیوں؟ کیونکہ جناب قاسم جانتے ہیں یہ عالم کچھ بھی نہیں ہے، موت کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی موت۔ عزیزان محترم، روز عاشور آئی، ایک ایک کر سب جانے لگے۔ کئی دفعہ جناب قاسم گئے، اجازت نہیں ملی، خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ والدہ نے کہا قاسم کیا ہوا؟ آپ کیوں نہیں جا رہے؟ کہا اماں چچا اجازت ہی نہیں دے رہے ہیں۔ یہ سننا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا قاسم آپ کے بازو پہ ایک تعویذ بندھا ہوا ہے، وہ دیجیے۔ تعویذ کو کھولا تو بابا کا خط تھا، پڑھنا شروع کیا۔ یاد ہے نا جب امام کو جب زہر دیا گیا تو امام کے جگر کے ٹکڑے تشت میں آ رہے تھے۔ اس وقت جناب قاسم چھوٹے سے ہیں، اس وقت یہ تعویذ، یہ خط تعویذ کی صورت میں اپنے بیٹے کو دیا تھا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا بیٹا، اور کہا ماں نے کہا کہ جب بابا نے کہا تھا جب بہت مشکل آئے نا زندگی میں تب اس کو کھولنا، تو والدہ کہتی ہے بیٹا اس سے مشکل زندگی میں اب اور کچھ نہیں آنے والا۔ خط کھولا، بابا کیا لکھا ہوا ہے؟ بیٹا جب دیکھنا تمہارے چچا کو دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا ہو تو جان دینے سے دریغ نہ کرنا، اور چچا اجازت نہ دے تو اتنی بار جانا کہ اجازت مل جائے۔ بس قاسم نے خط اٹھایا، چلنا شروع کیا۔ امام حسین نے جب قاسم کو چلتے دیکھا تو سمجھ گئے اب یہ سفارش لے کر آ رہا ہے۔ چلنے میں تبدیلی آ گئی قاسم کو۔ اجازت مانگی، عجیب ہے، بعض راوی بیان کرتے ہیں عجیب ہے، ایسے التماس کر رہے ہیں قاسم، اپنے چچا کے پاؤں کو چوم رہے ہیں، چچا جانے دے۔ امام نے گلے لگایا، کہتے ہیں اتنا گریا کیا دونوں بے ہوش ہو گئے، دونوں بے ہوش ہو گئے۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ اٹھا، قاسم کو تیار کیا، 13 سال کا بچہ ہے، ذرا جو پہنی جاتی تھی وہ نہیں آتی، 13 سال کا بچہ ہے۔ لباس تن میں کیا، سر پر بنی ہاشم کا خون، بس میں بہت تیزی سے
بس سواری گئی دشمن کی. دشمن نے دیکھا کہ کوئی بنی ہاشم کا چاند آ رہا ہے، وار کرنا شروع کیے. چند واروں میں ایک ہی لائن کے کئی بیٹوں کو جہنم واصل کر دیا. اب جب اس نے دیکھا کہ یہ تو قابو میں نہیں آ رہا تو دھوکے سے وار کیا. اذان محترم، دھوکے سے وار کیا. اور جناب قاسم گر گئے اور اپنے چچا کو پھکارا. چچا میری مدد کو آئے. کچھ منزلیں اور اس سے پہلے کہ وہ تلوار سے وار کرتا امام حسین پہنچے. امام نے اس کے وار کر کر اس کے ہاتھ کو الگ کیا. اس نے شور مچایا. اس شور میں بھگدڑ مچ گئی. ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے. جب دھول نیچے بیٹھی حسن کی کمائی. نہ جانے امام حسین کو کیا کیا یاد آیا ہوگا. امام نے جب جناب قاسم کے بدن پہنچے تو ایک جملہ کہا، مقتل کے اندر ہے. جملہ کہا، بیٹا کتنا سخت ہے کہ تم اپنے چچا کو بلاؤ اور چچا نہ آئے. نہ جانے کس طرح جناب قاسم کے بدن کو اٹھایا اور کیا کیا یاد آیا ہوگا. بھائی کے ساتھ مدینہ یاد آیا ہوگا. مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ یاد آیا ہوگا. بھائی کے بدن پر جنازے پر تیر یاد آئے ہوں گے. قاسم کو لیے خیموں میں رکھ دیا. بس ایک منزل اور پھر علم کی برآمدی. خدا آپ کو اس کا اجر دے. جناب قاسم، بہت بڑی بات، جناب قاسم کو سمجھا نہیں کوئی. جس کے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو وہ کیسا بچہ ہوگا. بدن آ گئے، سمٹ گئے. بس ایک مرحلہ اور. اذان محترم، خدا آپ کو اس کا اجر دے. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا آپ کے آنسوؤں کا اجر آپ کو روز قیامت میں دے. امام حسن کے بیٹے کے لیے رو رہے ہیں آپ. امام حسن خود نہیں آئے، بیٹے کو بھیجا ہے. بدن ہو گئے، روز عاشورہ ہو گئی، سارے بدن بھرے ہوئے، سارے بدن بکھرے ہوئے. زہرا کا گلشن دشت کربلا میں بکھرا. ام فروا اسی غم میں کہ پہلے بھی میرے بیٹے کے بدن سے نہ جانے گھوڑے گزرے. جب اعلان ہوا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کو تیز کرو تو کسی نے کہا کہ ام فروا کو نہ بتانا، ارے یہ نہ ہو کہ قاسم کا بدن پہلے بھی پاو. ماتم